اور یہ صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس سیاسی پارٹی کو سب سے زیادہ یقین ہے اپنی جیت کا، جیسے پیپلز پارٹی کو سندھ میں ہے، پی ٹی آئی کو پنجاب اور کے پی میں ہے، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وہ پارٹیز جن کو بالکل یقین نہیں ہے، جو انسیکیور ہیں اندر سے، وہ تیار نہیں ہوں گی الیکشنز کے لیے کوئی ڈیٹ دیکھیں اس وقت معاملہ بہت خوفناک ہو چکا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جس طرح پھنسا کے اس طرح یہاں پر لایا گیا اور پھر پوری کی پوری ہماری جو ہے پنجاب کے اندر وائپ آؤٹ کروایا گیا، تو ایک ان کے ہاں تحسر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری نے ایسا کیا ہے۔ اچھا، کیونکہ زرداری تو سندھ میں سیف بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ اس وقت انہوں نے نواز شریف نے خاص طور پہ میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ تم نہ ماننا، تاکہ یہ کنسنسس بلٹ نہ ہو سکے۔ لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اگر میجر پارٹیز میں کنسنسس نہ ہوا تو ہوگا یہ کہ پھر اس کے بعد یہ پارٹیاں جو ہیں اگر یہ گورنمنٹ سے نکل جاتی ہیں، ریزائن کر جاتی ہیں، تو شہباز شریف کی گورنمنٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ختم ہو جاتا تو پھر 90 ڈیز ان کے بھی شروع ہو جائے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں تو کنسنسس لانا پڑے گا۔ تو اس وقت نواز شریف اور نون لیگ مکمل طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، یعنی اگر وہ کنسنسس نہیں لاتے تو ان کی گورنمنٹ چلے جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلی جائے، 2 بندے چھوڑ کے چلے جائیں تو ہو جائے۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ آپ بیٹھے کنسنسس کریں، کانفرنس پارٹیاں چاہتی ہیں کہ آپ بیٹھے کنسنسس کریں، اے این پی چاہتی ہے کنسنسس کریں، نون لیگ نہیں چاہتی، اور اس نے مولانا فضل الرحمان کو آگے لگایا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اصل اس کا اپنا ہے، بیسیکلی الیکٹرل کالج ہے اس کا کے پی کے۔ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مولانا کے ساتھ بڑی لوز قسم کی اس کے ساتھ ہے، ان کو مولانا کی نہ وہ اس طرح کی عزت کرتے ہیں، نہ اس طرح کی ان کو حیثیت دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی صورتحال ہے، اور گزشتہ تقریباً 7-8 اسمبلیوں سے وہاں لارجر پارٹی کے طور پہ ابھرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مولانا کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا وہاں پر، بس وہ ایک مکتبہ فکر ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مولانا کا کندھا استعمال کر رہے ہیں کا جو خیال ہے۔ صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف، سوال لے کر آتی ہوں میں آپ کی طرف، اور اس آپ ذرا کمپلیٹ کر لیں۔ تو مولانا کا کندھا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، میں جیسے انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کا، اسٹیبلشمنٹ اپنا آخری حربہ استعمال کر چکی۔ اتنے بڑے لیول کے لوگ کبھی بھی چیف جسٹس کے پاس اس طرح ملنے نہیں گئے، لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ، میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں آئین پاکستان ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کو میکسیمم اتھارٹی ہے، کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے تو کمپلیٹ جسٹس کے لیے آپ فیصلہ کریں، آپ ایسا فیصلہ کریں گے جس میں سب لوگ ماننا پڑے گا، خواہ جوڈیشل اتھارٹی ہو، خواہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہو۔ تو یہ ان کو اندازہ ہو گیا۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ تمام مارشل لا کے ایڈمنسٹریٹروں کو عدالتوں نے پروٹیکٹ کیا، صرف مشرف کی 2009 کو نہیں کیا، مشرف کو پھانسی ہو گئی۔ آپ نے باقاعدہ 2 مہینے اس کو باقاعدہ ایک ہسپتال میں چھپائے رکھا، آپ نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر اس کو باہر بھیج دیا، اس کے باوجود پھانسی ہو گئی، اور اس کے بعد پھانسی بھی اس طرح کی کہ اس کو 3 دن کے لیے اس کی لاش اس نے کہا لٹکائے رکھو۔ تو یہ لیول کا آ گیا، تو آپ نے کیا گین کر لیا عدالت کے ساتھ لڑ کے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی گولڈن جبلی کی تقریب میں ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے عدلیہ کے کردار سے متعلق کچھ اہم باتیں کی۔ انہوں نے عدلیہ کے ان فیصلوں کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے ان کی نظر میں ملک کو نقصان پہنچا، جیسے کہ ان کے مطابق 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ غلط عدالتی فیصلہ تھا۔ فیڈرل کورٹ کے جسٹس منیر نے پاکستان توڑنے کا بیج بویا، ذوالفقار علی بھٹو کو 1 ووٹ سے سزائے موت دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ناانصافی ہوتی ہے تو زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی، تاریخ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے کئی مرتبہ اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ اور یہ صاحب کیا واقعی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ نے تقریباً 3 گھنٹے تقریر کی ہے، سوالوں کا جواب دیے۔ یہ تعمیر ملت یونیورسٹی ہے، اس کے بعد چانسلر صاحب ہمارے بہت سے دوست ہیں، اقبال خان صاحب انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ میں اتفاق کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں اتفاق نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی کمال کی اس میں ایک تو بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے کہ جسٹس منیر کا جو فیصلہ تھا، جسٹس منیر کے 2 فیصلے تھے۔ ایک فیصلہ تھا جو انہوں نے 1954 میں دیا تھا مولوی تمیز الدین کی ریپریٹ کے اوپر۔ وہ فیصلہ بڑا یہ تھا کہ وہ اس نے طے کر دیا تھا کہ آپ نے یہ جو 1935 ایکٹ ہے اس کے تحت آپ جائز ہے اس کو اسمبلی توڑنا غلام محمد کو، وہ کانسٹیٹیوشنل سا فیصلہ تھا، لیکن اصل فیصلہ ہے وہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے 1958 کا 27 اکتوبر کا۔ 27 اکتوبر ہوا یہ تھا کہ 7 اکتوبر کو سکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا تھا،
اور مارشل لا لگانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ سب چیزیں سسپینڈڈ ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم ہیں، الیکشنز جو ہیں وہ ہو رہے تھے، وہ پوسٹ پون کر دیے تھے۔ اس پہ جسٹس منیر نے 20 دن ہیئرنگ کی اور اس نے کہا کہ جو بندہ بھی اگر گورنمنٹ میں قبضہ کر لیتا ہے، سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، کامیاب انقلاب جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں ان کو قبول کر لیتی ہیں، ان سے تعلقات بنا لیتی ہیں، تو ہم کیوں نہ مانیں۔ تو اس سے ایک ڈاکٹرین آ گئی تھی کہ ایک آدمی جو کہ انقلاب لے آتا ہے طاقت کے ساتھ، وہ ہی اسی ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ تو جس دن صبح انہوں نے فیصلہ کیا، رات کو ایوب خان نے کہا ہو طاقت تو میرے پاس ہے، تو انہوں نے رات کو اسکندر مرزا کو کان سے پکڑا اور انہوں نے اس وہاں سے نکال دیا، اس نے کہا جاؤ اور جاؤ تم جا کے لندن میں جا کے ہوٹل میں بیارہ گیری کرو، اور وہ چلا گیا وہاں سے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے ایک فیصلے کا ذکر کیا، ضیاء الحق کے فیصلے کا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کا جو اس وقت کا اقدام تھا وہ شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اقدام بالکل ٹھیک تھا جو اس وقت وہ آئے تھے، کیونکہ اور راستہ نہیں تھا کوئی۔ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی تھی سوسائٹی میں، ہنگامے اتنے بڑھ گئے تھے کہ کوئی اور راستہ، ان کو چاہیے تھا۔ اصل فیصلہ غلطی کہاں سے؟ 90 ڈیز کے الیکشنز کے معاملے میں، وہ اس میں ضیاء الحق نے کہا، ان کا بھی یہی تھا، ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک پازیٹیو ریزلٹس نہیں آتے، مثبت نتائج نہیں آتے۔ وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے بھٹو کے فیصلے کے بارے میں خاص طور پہ ایک کہا کہ ایک ووٹ کے فیصلے کے اوپر ان کو 5 کی سزا دی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرا بھٹو کے فیصلے کے بارے میں ایک بڑا کنسنسس ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ایسے شخص کو سزا ملی تھی جس نے خود آرڈر کیا تھا، حکم دیا تھا۔ پولیس کی کوئی دشمنی نہیں تھی احمد رضا قصوری کے ساتھ یا احمد رضا قصوری کے والد کے ساتھ کہ اس کے باپ کو جا کے قتل کرتے تھے، نہ انہوں نے پولیس والوں کا کوئی بندہ مارا ہوا تھا، نہ ان کے باپ کی کوئی دشمنی تھی، حکم ہوا تھا وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ اس کے اوپر ہوا تھا کہ بھٹو نے ریویو کیا تھا، پہلے 4 اور 3 کا فیصلہ تھا، ریویو کے اندر 7 ججز کا کنسنسس کا فیصلہ آ گیا تھا کہ نہیں دے دینی چاہیے۔ چلو اس کے اوپر ان کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، اور لوگوں کی بھی رائے اور ہے، لیکن وہ جوڈیشل مرڈر نہیں کہا جا سکتا۔ آپ باقاعدہ اس فیصلہ پڑھے، ایک ایک سطر بولتی ہے اس کے اندر کہ عدالتی حکومت ایسے بن گئی تھی جیسے بدماشی کا اڈا ہوتا ہے، جاؤ فلاں کو قتل کرو۔ انہوں نے بتایا کہ بھٹو دور میں 37 پولیٹیکل اوپوننٹس کو قتل کیا گیا تھا، جن میں خواجہ سعد رفیق کا والد محمد رفیق تھا، اور جس میں اور بہت سارے لوگ تھے، ڈاکٹر نصیر وغیرہ۔ اس کے بعد وہ مشرف کے دور میں آئے، اور مشرف کے دور میں بھی انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا بیج جو تھا، ایسٹ پاکستان کا بیج جو تھا، یہ اس فیصلے میں بو دیا گا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان سے پہلے جس فیصلہ نہیں ہوا تھا تو سہروردی کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑی مشکلوں سے بنگالیوں کو راضی کیا پیرٹی کے اوپر، کیونکہ دونوں صوبے چونکہ علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں علاقے علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ان کو برابر ٹریٹ کیا جائے تب ہی یہاں پر بیلنس ہو سکتا ہے، ورنہ بنگالی 60% ہیں، تم 40% ہو، ہمیشہ بنگالی برسردار رہیں گے یا تم زور سے برسردار بنو گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کو تباہ کر دیا۔ پھر انہوں نے بنیادی جمہوریت پہ بھی بات کی